بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم کلمات استفہام کا اعراب سیکھنے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کلمات استفہام میں سے دو حرف ہیں، یعنی کلمات استفہام میں سے دو کلمات حرف ہیں، نمبر ایک حمزہ اور نمبر دو حل، لہذا ان کی ترکیب نہیں ہوگی کیونکہ حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، یعنی کلام میں حرف کی ترکیب نہیں کی جاتی۔ ان دو کلمات استفہام کے علاوہ باقی تمام کے تمام کلمات استفہام اسما ہیں، لہٰذا ان کی ترکیب ہوگی اور ان کا اعراب بھی ہوگا۔ پھر جو کلمات استفہام اسما ہیں یعنی اسم ہیں، ان کی دو قسمیں بنیں گی، ایک وہ اسما ہوں گے، ایک وہ کلمات استفہام ہوں گے کہ جو صرف ظرف زمان یا ظرف مکان پر دلالت کریں گے۔ ایسے کلمات استفہام جیسے انا، اینا، ایانا، متا وغیرہ۔ ان کلمات استفہام کا اعراب صرف ایک ہی ہوگا، یعنی یہ حالت نصبی میں ہوں گے، یہ منصوب ہوں گے، اور منصوب اس وجہ سے ہوں گے کیونکہ یہ مفعول فیہ بنیں گے، یعنی فعل کے واقع ہونے کے فعل واقع ہونے کے زمانے پر دلالت کریں گے، یا مکان پر، یعنی فعل کے واقع ہونے کے زمانے پر دلالت کریں گے یا فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کریں گے۔ ایسی صورت میں ان کا اعراب صرف ایک ہی ہوگا، یعنی یہ مفعول فیہ بنیں گے، جیسے متا جئتا، تم کب آئے، ماضی ہے، جئتا تم آئے، سوال کیا گیا، متا جئتا تم کب آئے۔ اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ جاء فعل، تا ضمیر اس کا فاعل، اور متا یہ اس میں استفہام مقدم۔ کلمات استفہام میں سے دو حرف ہیں، یعنی کلمات استفہام میں سے دو کلمات حرف ہیں، نمبر ایک حمزہ اور نمبر دو حل، لہذا ان کی ترکیب نہیں ہوگی کیونکہ حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، یعنی کلام میں حرف کی ترکیب نہیں کی جاتی۔ ان دو کلمات استفہام کے علاوہ باقی تمام کے تمام کلمات استفہام اسما ہیں، لہٰذا ان کی ترکیب ہوگی اور ان کا اعراب بھی ہوگا۔ پھر جو کلمات استفہام اسما ہیں یعنی اسم ہیں، ان کی دو قسمیں بنیں گی، ایک وہ اسما ہوں گے، ایک وہ کلمات استفہام ہوں گے کہ جو صرف ظرف زمان یا ظرف مکان پر دلالت کریں گے۔ ایسے کلمات استفہام جیسے انا، اینا، ایانا، متا وغیرہ۔ ان کلمات استفہام کا اعراب صرف ایک ہی ہوگا، یعنی یہ حالت نصبی میں ہوں گے، یہ منصوب ہوں گے، اور منصوب اس وجہ سے ہوں گے کیونکہ یہ مفعول فیہ بنیں گے، یعنی فعل کے واقع ہونے کے زمانے پر دلالت کریں گے یا فعل کے واقع ہونے کی جگہ پر دلالت کریں گے۔ ایسی صورت میں ان کا اعراب صرف ایک ہی ہوگا، یعنی یہ مفعول فیہ بنیں گے، جیسے متا جئتا، تم کب آئے، ماضی ہے، جئتا تم آئے، سوال کیا گیا، متا جئتا تم کب آئے۔ اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ جاء فعل، تا ضمیر اس کا فاعل، اور متا یہ کلمہ استفہام، اس میں استفہام، اور یہ زمان پر دلالت کر رہا ہے، متا جئتا
تم کب آئے یعنی کس وقت آئے، کون سے زمانے میں آئے، کون سے دن آئے، کون سے مہینے میں آئے۔ تو متا یہ مفعول فیہ مقدم بنے گا۔ مفعول فیہ ویسے فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، لیکن چونکہ اسماء استفہام، کلمات استفہام صدارت کلام چاہتے ہیں، یعنی یہ کلام کے شروع میں آتے ہیں، لہذا جو بھی کلمہ استفہام ہوگا وہ کلام کے شروع میں آئے گا۔ تو یہاں پر ہم اس کو بولیں گے مفعول فیہ مقدم۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس میں سوال کیا گیا ہے، استفہام کیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے، اور ہر وہ جملہ کہ جس میں سوال کیا جائے وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ وہ کلمات استفہام کہ جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں ان کا اعراب صرف ایک ہی ہوگا، یعنی وہ حالت نصبی میں ہوں گے کیونکہ وہ مفعول فیہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ جو کلمات استفہام ہیں، اسماء استفہام ہیں، ان کا اعراب مختلف ہوگا۔ کبھی وہ کلام کے اندر مبتدا بنیں گے، کبھی خبر بنیں گے، کبھی اس کے علاوہ وہ کلام میں کچھ اور بنیں گے۔ کلمات استفہام کے اعراب سمجھنے کے لیے ایک نہایت ہی آسان قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس جملے میں کلمات استفہام کے ذریعے سوال کیا گیا ہو اس جملے کا جواب اس طرح دیں کہ جواب نہ تو سوال سے کم ہو اور نہ زیادہ ہو، یعنی جتنا سوال کیا گیا ہے، سوال میں جتنے کلمات استعمال کیے گئے ہیں اتنے ہی کلمات جواب میں بھی موجود ہوں۔ پھر جواب میں جو کلمہ اس میں استفہام کی جگہ میں آئے اس کا اعراب دیکھیں۔ جواب میں جو کلمہ اس میں استفہام کی جگہ میں آ رہا ہے، جواب کے اندر وہ کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، مبتدا بن رہا ہے، خبر بن رہا ہے۔ جواب میں اس کی ترکیب کیا ہو رہی ہے؟ یعنی جو کلمہ اس میں استفہام کی جگہ میں جواب میں آ رہا ہے اس جواب میں وہ کیا بن رہا ہے؟ جواب کے اندر وہ جو بھی بنے گا، چاہے وہ مبتدا بنے، چاہے وہ خبر بنے، یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی بنے، جو ترکیب اس کی ہوگی وہی ترکیب سوال میں موجود کلمہ استفہام کی ہوگی۔ جیسے اس کی مثال، من انتا، تم کون ہو۔ اب یہ سوال ہے، اس کا جواب دیں، اس طرح جواب دیں کہ جتنے کلمات یہاں استعمال کیے گئے جواب میں بھی اتنے ہی کلمات ہوں۔ جواب کیا ہے؟ انا حامد، میں حامد ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کون سا کلمہ ہے کہ جو اس میں استفہام کی جگہ پر آ رہا ہے۔ یہاں پر ضمیر استعمال ہوئی، یہاں پر بھی ضمیر ہے، لہٰذا انا یہ اس میں استفہام کی جگہ پر نہیں آ رہا، تو لازمی سی بات ہے حامد یہ اس میں استفہام کی جگہ پر آ رہا ہے۔ اب حامد کا اعراب دیکھیں کہ حامد ترکیب کلام میں کیا بن رہا ہے، اور یہ یہاں پر خبر بن رہا ہے کیونکہ انا یہ مبتدا بنے گا، کیونکہ انا ضمیر یہ مبتدا بنے گی اور حامد خبر، تو جو اعراب حامد کا ہوگا وہی اعراب اس میں استفہام کا بھی ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ کلمات استفہام صدارت کلام کو چاہتے ہیں، کلام کے شروع میں آنے کو چاہتے ہیں، تو وہ خبر مقدم کہلائیں گے۔ اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ من اس میں استفہام خبر مقدم، انتا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ انشائیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں سوال کیا گیا ہے، جس جملے میں سوال کیا جائے وہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں اسی قاعدے کے مطابق۔ یہاں پر یہ مثال حمزہ استفہام کی ہے، اور حمزہ یہ حرف استفہام ہے،
اور حرف کی کلام میں کوئی ترکیب نہیں ہوتی، حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لیکن اس اصول کے مطابق ہم اس کو رکھ کر دیکھتے ہیں۔ انت استاد، کیا تم استاد ہو؟ یہ سوال کیا گیا ہے، اب جواب بھی اسی انداز میں دیا جائے، جواب کے اندر جو کلمات استعمال کیے جائیں نہ وہ سوال میں کیے گئے کلمات سے زیادہ ہوں اور نہ کم ہوں۔ نعم انا استاد، جی ہاں میں استاد ہوں، ضمیر کے مقابلے میں ضمیر آ گئی، استاد کے مقابلے میں استاد آ گیا۔ اب یہاں پر حمزہ کے مقابلے میں جو کلمہ آیا وہ ہے نعم، اور نعم یہ حرف ہے اور حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لہٰذا جس طرح نعم کا کوئی اعراب نہیں، اسی طرح حمزہ استفہام کا بھی کوئی اعراب نہیں۔ اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ حمزہ استفہام کہہ کر اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، استاد خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ نعم حرف جواب، انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، استاد اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کو ہم نے انشائیہ کہا کیونکہ اس میں سوال کیا گیا، اس کو خبریہ کہا کیونکہ اس میں خبر دی گئی۔ اسی قاعدے کے مطابق مزید مثالیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے پارٹ نمبر 2 میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے اور ہمارے علم کو نافع بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔